کرکٹ کے کھیل کی ایک معروف تاریخ ہے جس کا آغاز 16ویں صدی کے آخر میں انگلینڈ میں ہوا۔ یہ 18ویں صدی میں ملک میں ایک قائم شدہ کھیل بن گیا اور 19ویں اور 20ویں صدی میں عالمی سطح پر ترقی ہوئی۔ بین الاقوامی میچ 19ویں صدی سے کھیلے جا رہے ہیں اور رسمی ٹیسٹ کرکٹ میچز کو 1877 سے مانا جاتا ہے۔ کرکٹ ایسوسی ایشن فٹ بال ساکر کے بعد دنیا کا دوسرا مقبول تماشائی کھیل ہے۔ Cricket was created during Saxon or Norman times by children living in the Weald, an area of dense woodlands and clearings in England that lies across Kent and Sussex, though the first definite written reference is from the end of the 16th century. There have been several speculations about the game's origins, including some that it was created in France or Flanders. The earliest of these speculative references is from 1300 and concerns the future King Edward II playing at Krieg and other games in both Westminster and. It has been suggested that Krieg was an Old English word for cricket, but expert opinion is that it was an early spelling of a meaning fan and games in general. It is generally believed that cricket survived as a children's game for many generations before it was increasingly taken up by adults around the beginning of the 17th century. Possibly cricket was derived from bowls, assuming bowls is the olden shot by the intervention of a batsman trying to stop the ball from reaching its target by hitting it away. Playing on land or in clearings, the original implements may have been a matted lump of sheep's wool, or even a stone or a small lump of wood as the ball, a stick or a crook or another farm tool as the bat, and a stool or a tree stump or a gate, e.g. a wicket gate, as the wicket. 4 میں اولڈ اسٹائل 1598 نیو اسٹائل کے انگلینڈ میں ایک عدالتی مقدمہ جس میں گلڈفورڈ سرے میں مشترکہ زمین کے ایک پلاٹ پر ملکیت کے تنازع سے متعلق تھا میں کرکٹ کے کھیل کا ذکر ہے۔ ایک 59 سالہ کورونر جان ڈیرک نے گواہی دی کہ اس نے اور اس کے اسکول کے دوستوں نے 50 سال قبل اس سائٹ پر کرکٹ کھیلا تھا جب وہ فری اسکول میں گئے تھے۔ ڈیرک کے اکاؤنٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ گیم سرکہ 1550 میں کھیلی جا رہی تھی اور یہ گیم کا سب سے قدیم عالمی طور پر تسلیم شدہ حوالہ 5-6 بالغوں کے کھیل کے طور پر کھیلے جانے والے کرکٹ کا پہلا حوالہ 1611 میں تھا جب سسیکس میں 2 مردوں پر چرچ جانے کے بجائے اتوار کو کرکٹ کھیلنے پر مقدمہ چلایا گیا۔ اسی سال ایک لغت نے کرکٹ کو لڑکوں کے کھیل سے تعبیر کیا اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بالغوں کی شرکت ایک حالیہ ترقی تھی۔ کرکٹ کی اصطلاح کے لیے متعدد الفاظ ممکنہ ذرائع سمجھے جاتے ہیں۔ ابتدائی طور پر واضح حوالہ میں اس کی ہجے کرکٹ تھی۔ یہ نام مڈل ڈچ کرک سے ماخوذ ہو سکتا ہے جس کا مطلب ہے چھڑی، پرانی انگریزی کریک کرائس جس کا مطلب ہے بیساکھی عملہ، فرانسیسی لفظ کرکٹ کا مطلب ہے لکڑی کی چوکی۔ 4 درمیانی ڈچ لفظ کا مطلب ہے ایک لمبا نچلا پاخانہ جو چرچ میں گھٹنے ٹیکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ابتدائی کرکٹ میں استعمال ہونے والے 2 اسٹمپ کے ساتھ لمبی نچلی وکٹ سے مشابہت رکھتا تھا۔ بون یونیورسٹی کے یورپی زبان کے ماہر ہینر گلمسٹر کے مطابق کرکٹ ہاکی کے لیے مڈل ڈچ کے فقرے میٹ ڈی کرکٹ سین یعنی چھڑی کا پیچھا کرتے ہوئے سے ماخوذ ہے۔ 9 اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ کرکٹ کی اصطلاحات اس وقت جنوب مشرقی انگلینڈ میں استعمال ہونے والے الفاظ پر مبنی تھیں اور کاؤنٹی آف فلینڈرز کے ساتھ تجارتی روابط کے پیش نظر خاص طور پر 15ویں صدی میں جب اس کا تعلق ڈچ آف برگنڈی سے تھا بہت سے درمیانی ڈچ ڈس الفاظ نے جنوبی انگریزی بولیوں میں اپنا راستہ تلاش کیا۔ 1648 میں خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد نئی پیورٹن حکومت نے غیر قانونی اسمبلیوں پر پابندی لگا دی، خاص طور پر فٹ بال جیسے زیادہ بیہودہ کھیل۔ ان کے قوانین نے سبت کے دن کو پہلے سے زیادہ سختی سے منانے کا مطالبہ کیا ہے۔ چونکہ سبت کا دن نچلے طبقے کے لیے دستیاب واحد مفت وقت تھا، اس لیے دولت مشترکہ کے دوران کرکٹ کی مقبولیت کم ہو سکتی ہے۔ تاہم یہ ونچسٹر اور سینٹ پالس جیسے سرکاری فیس ادا کرنے والے اسکولوں میں پروان چڑھا۔ اس بات کا کوئی حقیقی ثبوت نہیں ہے کہ اولیور کروم ویل کی حکومت نے کرکٹ پر خاص طور پر پابندی لگائی تھی، اور وقفے کے دوران اس کے حوالے موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ حکام کے لیے قابل قبول تھا بشرطے کہ اس سے سبت کے دن کی خلاف ورزی نہ ہو۔
یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس وقت عام طور پر شرافت نے گاؤں کے کھیلوں میں شمولیت کے ذریعے کرکٹ کو اپنایا تھا۔ 1660 میں بحالی کے بعد کرکٹ پروان چڑھی اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس وقت اس نے سب سے پہلے جواریوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ ممکن ہے، جیسا کہ بعض مورخین کا خیال ہے، کہ اعلیٰ درجے کے میچز شروع ہوئے۔ 1666 میں کیولیر پارلیمنٹ نے گیمنگ ایکٹ 1666 منظور کیا جس نے حصص کو 100 پاؤنڈز تک محدود کر دیا، حالانکہ اس وقت یہ ایک خوش قسمتی تھی جو موجودہ دور کی شرائط میں تقریباً 16,000 پاؤنڈز کے برابر ہے۔ 17ویں صدی کے آخر تک کرکٹ جوئے کا ایک اہم کھیل بن گیا تھا، جیسا کہ 1697 میں سسیکس میں کھیلے گئے ایک زبردست میچ کی ایک اخباری رپورٹ سے ثبوت ملتا ہے، جو 11 کے سائڈ تھا اور 50 گنی ایک طرف کے اونچے داؤ پر کھیلا جاتا تھا۔ 1696 میں صحافت کی آزادی کے بعد پہلی بار کرکٹ کو اخبارات میں رپورٹ کیا جا سکا، لیکن اس سے پہلے کہ اخباری صنعت نے کھیل کی جامع کوریج کو تواتر سے فراہم کرنے کے لیے کافی حد تک ڈھال لیا تھا۔ 18ویں صدی کے پہلے نصف کے دوران پریس رپورٹوں کا رجحان کھیل کے بجائے بیٹنگ پر مرکوز تھا۔ جوئے نے پہلے سرپرستوں کو متعارف کرایا کیونکہ جواریوں میں سے کچھ نے اپنی اپنی ٹیمیں بنا کر اپنے دیو کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پہلی کاؤنٹی ٹیمیں 1660 میں بحالی کے بعد تشکیل دی گئی تھیں، خاص طور پر جب شرافت کے ارکان ملازمت کر رہے تھے۔ مقامی ماہرین گاؤں کی کرکٹ کے ابتدائی پیشہ ور افراد کے طور پر پہلا معروف کھیل جس میں ٹیمیں کاؤنٹی کے نام استعمال کرتی ہیں وہ 1709 میں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کے فکسچر کا اہتمام اس سے بہت پہلے کیا جا رہا تھا۔ 1697 کا میچ شاید سسیکس بمقابلہ ایک اور کاؤنٹی تھا۔ ابتدائی سرپرستوں میں سب سے زیادہ قابل ذکر اشرافیہ اور تاجروں کا ایک گروپ تھا جو تقریباً 1725 سے سرگرم تھے۔ یہی وہ وقت ہے جب پریس کاوریج زیادہ باقاعدہ ہو گئی، شاید سرپرستوں کے اثر و رسوخ کے نتیجے میں۔ ان افراد میں دوسرا ڈیوک آف رچمنڈ، سر ولیم گیج، ایلن بروڈک اور ایڈون سٹیڈ شامل تھے۔ پہلی بار پریس نے انفرادی کھلاڑیوں کا ذکر کیا ہے، جیسے تھامس وائی مار۔ کرکٹ کو 17ویں صدی میں انگلش کالونیوں کے ذریعے شمالی امریکہ میں متعارف کرایا گیا تھا، 11 شاید اس سے پہلے کہ یہ انگلینڈ کے شمال تک پہنچ چکا ہو۔ 18ویں صدی میں یہ دنیا کے دوسرے حصوں میں پہنچا۔ اسے ویسٹ انڈیز میں نوآبادیات 11 اور صغیر پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بحری جہازوں نے صدی کے پہلے نصف میں متعارف کرایا تھا۔ یہ آسٹریلیا میں 1788 میں نوآبادیات کے شروع ہوتے ہی پہنچا۔ نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ نے 19ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں اس کی پیروی کی۔ اعلیٰ طبقے کی طرف سے اس کھیل کو مادر ملک سے پہچاننے کے طریقے کے طور پر فروغ دینے کی کوششوں کے باوجود کینیڈا میں کرکٹ کبھی نہیں چل سکی۔ کینیڈا، آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے برعکس 1860 سے 1960 کے دوران اس کھیل کی مقبولیت میں مسلسل کمی دیکھی۔ گرمیوں کے موسم میں اسے 20 بال سے مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران فرانس میں تعینات کینیڈین یونٹ کرکٹ کے بجائے 20 بال کھیلتے تھے۔ 1617 یہ کھیل پورے انگلینڈ میں پھیلتا چلا گیا اور 1751 میں یارکشائر کا ذکر پہلی بار ایک مقام کے طور پر کیا جاتا ہے۔ باؤلنگ کی اصل شکل یعنی گیند کو پیالوں کی طرح زمین کے ساتھ گھمانا سے 1760 کے کچھ عرصے بعد اس وقت ختم ہو گیا جب گیند بازوں نے گیند کو پچ کرنا شروع کیا اور لائن، لمبائی اور رفتار میں تغیرات کا مطالعہ کیا۔ سکور کارڈز 1772 سے مستقل بنیادوں پر رکھے جانے لگے۔ اس کے بعد سے کھیل کی ترقی کی تیزی سے واضح تصویر ابھری ہے۔ 18ویں صدی کے اوائل میں پہلے مشہور کلب لندن اور ڈارٹ فورڈ تھے۔ لندن نے اپنے میچ آرٹلری گراؤنڈ پر کھیلے جو اب بھی موجود ہیں۔ دوسروں نے پیروی کی، خاص طور پر سسیکس میں سلنڈن، جسے ڈیوک آف رچمنڈ کی حمایت حاصل تھی، اور اس میں اسٹار کھلاڑی رچرڈ نیولینڈ شامل تھے۔ میڈن ہیڈ، ہورنچرچ، میڈ اسٹون، سیوناکس، بروملے، ایڈنگٹن، ہیڈلو اور چیرٹسی میں دیگر نمایاں کلب تھے، لیکن دور دور کے ابتدائی کلبوں میں سب سے زیادہ مشہور ہیمپشائر میں ہیمبلڈن تھا۔
اس کا آغاز ایک پیرش تنظیم کے طور پر ہوا جس نے سب سے پہلے 1756 میں اہمیت حاصل کی۔ یہ کلب خود 1760 کی دہائی میں قائم ہوا تھا اور اسے اس حد تک اچھی طرح سے سرپرستی حاصل تھی کہ MCC کی تشکیل اور اس کے افتتاح تک تقریباً 30 سال تک یہ کھیل کا مرکزی نقطہ رہا۔ لارڈس کرکٹ گراؤنڈ 1787 میں ہیمبلڈن نے کئی شاندار کھلاڑی پیدا کیے جن میں ماسٹر بیٹسمین جان سمال اور پہلے عظیم فاسٹ باؤلر تھامس بریٹ شامل ہیں۔ ان کے سب سے قابل ذکر حریف چیرٹسی اور سرے کے گیند باز ایڈورڈ لمپی سٹیونز تھے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ فلائٹ ڈیلیوری کے اہم حامی تھے۔ جوئے نے پہلے سرپرستوں کو متعارف کرایا کیونکہ جواریوں میں سے کچھ نے اپنی اپنی ٹیمیں بنا کر اپنے دیو کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پہلی کاؤنٹی ٹیمیں 1660 میں بحالی کے بعد تشکیل دی گئی تھیں، خاص طور پر جب شرافت کے ارکان ملازمت کر رہے تھے۔ مقامی ماہرین گاؤں کی کرکٹ کے ابتدائی پیشہ ور افراد کے طور پر پہلا معروف کھیل جس میں ٹیمیں کاؤنٹی کے نام استعمال کرتی ہیں وہ 1709 میں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کے فکسچر کا اہتمام اس سے بہت پہلے کیا جا رہا تھا۔ 1697 کا میچ شاید سسیکس بمقابلہ ایک اور کاؤنٹی تھا۔ ابتدائی سرپرستوں میں سب سے زیادہ قابل ذکر اشرافیہ اور تاجروں کا ایک گروپ تھا جو تقریباً 1725 سے سرگرم تھے۔ یہی وہ وقت ہے جب پریس کاوریج زیادہ باقاعدہ ہو گئی، شاید سرپرستوں کے اثر و رسوخ کے نتیجے میں۔ ان افراد میں دوسرا ڈیوک آف رچمنڈ، سر ولیم گیج، ایلن بروڈک اور ایڈون سٹیڈ شامل تھے۔ پہلی بار پریس نے انفرادی کھلاڑیوں کا ذکر کیا ہے جیسے تھامس وائی مار۔ کرکٹ کو 17ویں صدی میں انگلش کالونیوں کے ذریعے شمالی امریکہ میں متعارف کرایا گیا تھا، 11 شاید اس سے پہلے کہ یہ انگلینڈ کے شمال تک پہنچ چکا ہو۔ 18ویں صدی میں یہ دنیا کے دوسرے حصوں میں پہنچا۔ اسے ویسٹ انڈیز میں نوآبادیات 11 اور صغیر پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بحری جہازوں نے صدی کے پہلے نصف میں متعارف کرایا تھا۔ یہ آسٹریلیا میں 1788 میں نوآبادیات کے شروع ہوتے ہی پہنچا۔ نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ نے 19ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں اس کی پیروی کی۔ اعلیٰ طبقے کی طرف سے اس کھیل کو مادر ملک سے پہچاننے کے طریقے کے طور پر فروغ دینے کی کوششوں کے باوجود کینیڈا میں کرکٹ کبھی نہیں چل سکی۔ کینیڈا، آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے برعکس 1860 سے 1960 کے دوران اس کھیل کی مقبولیت میں مسلسل کمی دیکھی۔ گرمیوں کے موسم میں اسے 20 بال سے مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران فرانس میں تعینات کینیڈین یونٹ کرکٹ کے بجائے 20 بال کھیلتے تھے، 16-17۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کرکٹ کے بنیادی اصول جیسے کہ بلے اور گیند، وکٹ، پچ کے طول و عرض، اوورز، کیسے آؤٹ وغیرہ اصل میں کب بنائے گئے تھے۔ 1728 میں ڈیوک آف رچمنڈ اور ایلن بروڈک نے ایک خاص کھیل میں ضابطہ اخلاق کا تعین کرنے کے لیے معاہدے کے مضامین تیار کیے اور یہ ایک عام خصوصیت بن گیا، خاص طور پر جوئے کی اہمیت کے پیش نظر حصص کی رقم کی ادائیگی اور جیت کو تقسیم کرنا۔ 1744 میں کرکٹ کے قوانین کو پہلی بار مرتب کیا گیا اور پھر 1774 میں اس میں ترمیم کی گئی، جب LBW، مڈل سٹمپ اور بیٹ کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی جیسی اختراعات شامل کی گئیں۔ ان قوانین میں کہا گیا ہے کہ پرنسپل حضرات حاضرین میں سے 2 امپائروں کا انتخاب کریں گے جو تمام تنازعات کا مکمل فیصلہ کریں گے۔ کوڈز نام نہاد اسٹار اینڈ گارٹر کلب کے ذریعہ تیار کیے گئے تھے، جس کے اراکین نے بالآخر 1787 میں لارڈس میں میریلیبون کرکٹ کلب کی بنیاد رکھی۔ MCC فوری طور پر قوانین کا نگہبان بن گیا اور اس نے بعد میں وقتاً فوقتاً ترمیمات اور ترمیمات کیں۔ یہ کھیل پورے انگلینڈ میں پھیلتا چلا گیا اور 1751 میں یارکشائر کا ذکر پہلی بار ایک مقام کے طور پر کیا جاتا ہے۔ باؤلنگ کی اصل شکل یعنی گیند کو پیالوں کی طرح زمین کے ساتھ گھمانا 1760 کے کچھ عرصے بعد اس وقت ختم ہو گیا جب گیند بازوں نے گیند کو پچ کرنا شروع کیا اور لائن، لمبائی اور رفتار میں تغیرات کا مطالعہ کیا۔ سکور کارڈز 1772 سے مستقل بنیادوں پر رکھے جانے لگے۔ اس کے بعد سے کھیل کی ترقی کی تیزی سے واضح تصویر ابھری ہے۔
18वीं सदी के अवाइल में पहले मशहूर क्लब लंदन और डॉटफोर्ड थे। लंदन ने अपने मैच आर्टिलरी ग्राउंड पर खेले जो अब भी मौजूद हैं। दूसरों ने पैरवी की, ख़ास तौर पर ससेक्स में सलेंडन, जिसे ड्यूक ऑफ रिचमंड की हिमायत हासिल थी, और इसमें स्टार खिलाड़ी रिचर्ड न्यूलैंड शामिल थे। मेडनहेड, हॉर्नचर्च, मीडस्टोन, सेवनाकस, बरोमिले, एडंगटन, हेडलो और चीरटसी में दीगर नुमायां क्लब थे। लेकिन दूर दूर के इब्तिदाई क्लबों में सबसे ज़्यादा मशहूर हैम्पशायर में हीमबल्डन था। इसका आगाज़ एक पैरिश तंजीम के तौर पर हुआ जिसने सबसे पहले 1756 में अहमियत हासिल की। ये क्लब खुद 1760 की दहाई में कायम हुआ था और इसे इस हद तक अच्छी तरह से सरपरस्ती हासिल थी कि एमसीसी की तश्कील और उसके इफ्तिताह तक तकरीबन 30 साल तक ये खेल का मरकज़ी नुक्ता रहा। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड 1787 में हीमबल्डन ने कई शानदार खिलाड़ी पैदा किए जिनमें मास्टर बैट्समैन जॉन समाल और पहले अजीम फास्ट बाउलर थॉमस बरीट शामिल हैं। उनके सबसे काबिल ज़िक्र हरीफ चीरटसी और सिरे के गेंदबाज एडवर्ड लिम्पी स्टीवंस थे, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो फ्लाइट डिलीवरी के अहम हामी थे। ये अलिफाउन भरे ऑपंच्ड डिलीवरी के जवाब में था कि सीधा बल्ले को मुतारिफ कराया गया। पुरानी ये हॉकी स्टिक बल्ले की तर्ज सिर्फ गेंद को ज़मीन के साथ टर्नड असकम करने के खिलाफ वाकई मुअस्सर थी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज़ 1772 में हुआ। हीमबल्डन क्लब के ज़ेर एहतिमाम 1772 मैचों के 3 जिंदा बच जाने वाले स्कोर कार्ड मौजूद हैं जो एक मुसलसल शुमारियाती रिकॉर्ड का आगाज़ करते हैं। ये तीनों मैच हैम्पशायर 11 और इंग्लैंड 11 के दरमियान थे। पहला मैच 24 और 25 जून को बरड्डा लिफपेनी डाउन में खेला गया। 2 सरकर्दा ऑनलाइन आर्काइव्स इस मैच के साथ अपनी फर्स्ट क्लास कवरेज का आगाज़ करते हैं, जिसे की तरफ से फर्स्ट क्लास नंबर 1 और की तरफ से F1 का नंबर दिया गया है। डाउन 1781 तक हीमबल्डन/हैम्पशायर टीमों के ज़रिए बाकायदा इस्तेमाल में रहा। क्रिकेट का आगाज़ अमरीका के मकबूल खेलों में से एक के तौर पर हुआ, जिसकी मदद से गैर रस्मी क्रिकेट की मुख्तलिफ अक़साम जैसे विकेट की ईजाद हुई, जिसके नतीजे में ज़्यादा स्कोर करने वाले मैच हुए जो चंद दिनों के बजाय एक दोपहर में मुकम्मल हो सकते थे। 26-27 ताहम 20 बॉल ने अमरीकी खाना जंगी के दौरान रियासत-हाए मुत्तहिदा में क्रिकेट की मकबूलियत को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि जंग के दौरान 20 बॉल खेलने वाले फ़ौजी मुल्क भर में अपने घरों को वापस गए और इस खेल को अपने साथ ले गए। 20 बॉल के उरूज के हक़ में कुछ अवामिल ये थे कि उसके खेलने का दौरानिया बहुत कम था और ये कि उसे ज़मीन के किसी भी हिस्से पर खेला जा सकता था, बजाय इसके कि क्रिकेट की पिच जैसी खुसूसी तैयारियों की ज़रूरत होती है जो उन फ़ौजियों के लिए ज़रूरी था जिन्हें काबिल होना ज़रूरी था। जंग के दौरान एक लम्हे की नोटिस पर हरकत करना 28-29-30 डोमेस्टिक क्रिकेट में एक अहम पेशरफ्त 1890 में इस वक्त हुई जब इंग्लैंड में सरकारी काउंटी चैंपियनशिप का क़याम अमल में आया। इसके फ़ौरन बाद मई 1894 में इस खेल के पहले दर्जे के मयार को बाज़ाब्ता तौर पर बयान किया गया। 31 ये तंजीमी अक़दाम दूसरे ममालिक में दोहराया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने 1892-93 में शेफील्ड शील्ड कायम की। कायम किए जाने वाले दीगर कौमी मुकाबलों में जनूबी अफ्रीका में कुर्री कप, न्यूजीलैंड में प्लंकेट शील्ड और हिंदुस्तान में रणजी ट्रॉफी शामिल थे। 1890 से लेकर पहली जंग अजीम शुरू होने तक का अरसा एक पुरानी यादों में से एक बन गया है, बज़ाहिर इसलिए कि टीमों ने एक खेल की रूह के मुताबिक क्रिकेट खेली थी, लेकिन ज़्यादा हकीकत पसंदाना तौर पर इसलिए कि ये अमन का दौर था जिसे पहली दुनिया ने तोड़ दिया था। जंग इस दौर को क्रिकेट का सुनहरी दौर कहा जाता है और इसमें ग्रेस, विल्फ्रीड रोड्स, सी.बी. फराई, रंजीत सिंह जी और विक्टर टर्म्पर जैसे बहुत से बड़े नाम शामिल थे। 19वीं सदी के ज़्यादातर मियारी ओवर्स में 4 गेंदें होती थीं। 1889 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 5 गेंदों के ओवर्स मुतारफ़ कराए गए। 1900 में आम तौर पर 6 गेंदों के ओवर्स का इस्तेमाल किया गया। 20वीं सदी में 8 गेंदों के ओवर्स का इस्तेमाल कई ममालिक में किया जाता था, बुनियादी तौर पर ऑस्ट्रेलिया, जहां 1918/19 और 1978/79, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 गेंदें मियारी ओवर लेंथ थीं।
1979-80 کے آسٹریلیائی اور نیوزی لینڈ کے سیزن کے بعد سے دنیا بھر میں 6 گیندیں فی اوور استعمال کی جاتی رہی ہیں، 34، 35، اور قوانین کا تازہ ترین ورژن صرف 6 گیندوں کے اوورز کی اجازت دیتا ہے، 36۔ کرکٹ کا کھیل دنیا بھر کی دیگر کالونیوں میں برآمد کیا گیا۔ امپیریل کرکٹ کانفرنس 1909 میں انگلینڈ، آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے بانی ممبروں کے ساتھ قائم ہوئی۔ اسے میریلیبون کرکٹ کلب، آسٹریلین بورڈ آف کنٹرول فار انٹرنیشنل کرکٹ اور جنوبی افریقی کرکٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ ICC کی اصل ایسوسی ایشنز کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ 37۔ اس کا مقصد تینوں فریقوں کے درمیان بین الاقوامی کرکٹ کو منظم کرنا تھا، جو اس وقت صرف تینوں کو مساوی حیثیت کے حامل سمجھا جاتا تھا۔ 1926 میں نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز دونوں کو ممبر کے طور پر داخل کیا گیا، جس سے انہیں دوسرے فریقوں کے خلاف ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کی اجازت دی گئی۔ تاہم، اس وقت ویسٹ انڈیز میں کرکٹ پر بنیادی طور پر سفید فام آبادی کا غلبہ تھا۔ 37۔ اصل میں ICC کو کرکٹ کی بین الاقوامی مقبولیت کو وسیع کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 37۔ تنظیم غیر دولت مشترکہ ممالک کو کھیلنے کے لیے مدعو کرنے سے گریزاں تھی۔ نیوزی لینڈ کو 3 روزہ ٹیسٹ میچ کھیلنے پر پابندی تھی۔ نیوزی لینڈ اور انڈیا دونوں دوسری جنگ عظیم سے پہلے ٹیسٹ کھیلنے والے ممالک بن گئے اور پاکستان اس کے فوراً بعد 1952 میں شامل ہو گیا۔ پاکستان کی ابتدائی تجویز پر ICC کو 1965 سے غیر ٹیسٹ کھیلنے والے ممالک کو شامل کرنے کے لیے توسیع دی گئی، جس میں ایسوسییٹ ممبران کو شامل کیا گیا۔ اسی وقت تنظیم نے اپنا نام بدل کر بین الاقوامی کرکٹ کانفرنس رکھ دیا۔ پہلے محدود اوورز کے ورلڈ کپ 1970 کی دہائی میں کھیلے گئے اور سری لنکا 1982 میں ٹیسٹ کھیلنے کا درجہ حاصل کرنے والا پہلا ایسوسییٹ ممبر بن گیا۔ چونکہ ICC بنیادی طور پر ایک مغربی تنظیم تھی، بانی ممالک نے فیصلہ کیا کہ کن کو کانفرنس میں شامل ہونے اور ٹیسٹ کرکٹ میں شرکت کی اجازت دی جائے۔ ایسوسییٹ ممالک کا ایک سیٹ بنانے کی کوئی خواہش یا کوشش نہیں تھی جو ٹیسٹ سٹیٹس میں کھیلے۔ یہی وجہ ہے کہ سری لنکا جیسے ممالک کو 1980 کی دہائی تک حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ 37۔ 1984 میں ملحقہ رکن کی حیثیت کے تعارف کے ساتھ بین الاقوامی کھیل میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ 39۔ رکنیت کی سطح ان فریقوں کے لیے ڈیزائن کی گئی جن کی کرکٹ کی تاریخ کم ہے۔ 1989 میں ICC نے اپنا نام بدل کر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل رکھا۔ زمبابوے 1992 میں مکمل ممبر بنے اور بنگلہ دیش 2040۔ اس سے پہلے کہ افغانستان اور آئرلینڈ دونوں کو 2018 میں ٹیسٹ سائیڈ کے طور پر تسلیم کیا گیا، جس سے ICC کے مکمل ممبران کی تعداد 12 ہو گئی۔ بین الاقوامی کرکٹ کو متاثر کرنے کے لیے سب سے بڑا بحران نسل پرستی، نسلی علیحدگی کی جنوبی افریقی پالیسی نے لایا تھا۔ یہ صورتحال 1961 کے بعد ابھرنا شروع ہوئی جب جنوبی افریقہ نے دولت مشترکہ کی رکنیت چھوڑ دی اور اس لیے اس دن کے قوانین کے تحت اس کے کرکٹ بورڈ کو انٹرنیشنل کرکٹ کانفرنس ICC کو چھوڑنا پڑا۔ 1968 میں کیپ کلر کے کھلاڑی باسل ڈی اولاویرا کی انگلینڈ کی ٹیم میں شمولیت کی وجہ سے جنوبی افریقی حکام کی جانب سے انگلینڈ کے دورہ جنوبی افریقہ کو منسوخ کرنے کے بعد کرکٹ کی نسل پرستی کی مخالفت میں شدت آ گئی۔ 1970 میں ICC کے اراکین نے جنوبی افریقہ کو بین الاقوامی کرکٹ مقابلوں سے غیر معینہ مدت کے لیے معطل کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ اپنے بہترین کھلاڑیوں کے لیے اعلیٰ سطح کے مقابلے کے بھوکے جنوبی افریقی کرکٹ بورڈ نے نام نہاد باغی دوروں کی مالی امداد شروع کی، جس میں بین الاقوامی کھلاڑیوں کو ٹیمیں بنانے اور جنوبی افریقہ کا دورہ کرنے کے لیے بڑی رقم کی پیشکش کی گئی۔ ICC کا رد عمل کسی بھی باغی کھلاڑی کو بلیک لسٹ کرنا تھا جو جنوبی افریقہ کا دورہ کرنے پر راضی ہوا، ان پر باضابطہ طور پر بین الاقوامی کرکٹ سے پابندی لگا دی گئی۔ چونکہ 1970 کی دہائی کے دوران کھلاڑیوں کو کم معاوضہ دیا گیا تھا، بہت سے لوگوں نے جنوبی افریقہ کے دورے کی پیشکش کو قبول کیا، خاص طور پر ایسے کھلاڑی جو اپنے کیریئر کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے لیے بلیک لسٹ کرنے کا بہت کم اثر پڑے گا۔ باغیوں کے دورے 1980 کی دہائی تک جاری رہے، لیکن پھر جنوبی افریقہ کی سیاست میں پیش رفت ہوئی اور یہ واضح ہو گیا کہ نسل پرستی ختم ہو رہی ہے۔ جنوبی افریقہ، جو اب نیلسن منڈیلا کے تحت ایک رینبو نیشن ہے،
کا 1991 میں دوبارہ بین الاقوامی کھیلوں میں خیر مقدم کیا گیا۔ 1960 کی دہائی میں انگلش کاؤنٹی ٹیموں نے کرکٹ کا ایک ورژن کھیلنا شروع کیا جس میں ہر ایک اننگز اور زیادہ سے زیادہ اوورز فی اننگز تھے۔ 1963 میں صرف ناک آؤٹ مقابلے کے طور پر شروع ہونے والے محدود اوورز کی کرکٹ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور 1969 میں ایک قومی لیگ بنائی گئی جس کے نتیجے میں کاؤنٹی چیمپئن شپ میں میچوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی۔ محدود اوورز کے میچوں کی حیثیت آفیشل لسٹ اے کی درجہ بندی کے تحت ہوتی ہے۔ اگرچہ بہت سے روایتی کرکٹ شائقین نے کھیل کی مختصر شکل پر اعتراض کیا، لیکن محدود اوورز کی کرکٹ کو ایک ہی دن میں تماشائیوں کو نتیجہ فراہم کرنے کا فائدہ تھا۔ اس نے نوجوان یا مصروف لوگوں کے لیے کرکٹ کی اپیل کو بہتر بنایا اور یہ تجارتی طور پر کامیاب ثابت ہوا۔ پہلا محدود اوورز کا بین الاقوامی میچ 1971 میں میلبورن کرکٹ گراؤنڈ میں ایک ٹائم فلر کے طور پر ہوا جب ابتدائی دنوں میں شدید بارش کی وجہ سے ٹیسٹ میچ منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اسے محض ایک تجربے کے طور پر اور کھلاڑیوں کو کچھ ورزش دینے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ بے حد مقبول ثابت ہوا۔ محدود اوورز کے بین الاقوامی لوئیسا اوڈس ایک روزہ بین الاقوامی اس کے بعد سے کھیل کی ایک وسیع پیمانے پر مقبول شکل بن گئے ہیں، خاص طور پر مصروف لوگوں کے لیے جو ایک پورا میچ دیکھنا چاہتے ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اس پیش رفت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے 1975 میں انگلینڈ میں کرکٹ کا پہلا ورلڈ کپ منعقد کرایا جس میں ٹیسٹ کھیلنے والے تمام ممالک نے حصہ لیا۔ 1960 کی دہائی میں انگلش کاؤنٹی ٹیموں نے کرکٹ کا ایک ورژن کھیلنا شروع کیا جس میں ہر ایک اننگز اور زیادہ سے زیادہ اوورز فی اننگز تھے۔ 1963 میں صرف ناک آؤٹ مقابلے کے طور پر شروع ہونے والے محدود اوورز کی کرکٹ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور 1969 میں ایک قومی لیگ بنائی گئی جس کے نتیجے میں کاؤنٹی چیمپئن شپ میں میچوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی۔ محدود اوورز کے میچوں کی حیثیت آفیشل لسٹ اے کی درجہ بندی کے تحت ہوتی ہے۔ اگرچہ بہت سے روایتی کرکٹ شائقین نے کھیل کی مختصر شکل پر اعتراض کیا، لیکن محدود اوورز کی کرکٹ کو ایک ہی دن میں تماشائیوں کو نتیجہ فراہم کرنے کا فائدہ تھا۔ اس نے نوجوان یا مصروف لوگوں کے لیے کرکٹ کی اپیل کو بہتر بنایا اور یہ تجارتی طور پر کامیاب ثابت ہوا۔ پہلا محدود اوورز کا بین الاقوامی میچ 1971 میں میلبورن کرکٹ گراؤنڈ میں ایک ٹائم فلر کے طور پر ہوا جب ابتدائی دنوں میں شدید بارش کی وجہ سے ٹیسٹ میچ منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اسے محض ایک تجربے کے طور پر اور کھلاڑیوں کو کچھ ورزش دینے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ بے حد مقبول ثابت ہوا۔ محدود اوورز کے بین الاقوامی لوئیسا اوڈس ایک روزہ بین الاقوامی اس کے بعد سے کھیل کی ایک وسیع پیمانے پر مقبول شکل بن گئے ہیں، خاص طور پر مصروف لوگوں کے لیے جو ایک پورا میچ دیکھنا چاہتے ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اس پیش رفت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے 1975 میں انگلینڈ میں کرکٹ کا پہلا ورلڈ کپ منعقد کرایا جس میں ٹیسٹ کھیلنے والے تمام ممالک نے حصہ لیا۔ محدود اوورز کی کرکٹ نے کرکٹ کوریج کے لیے ٹیلی ویژن کی درجہ بندی میں اضافہ کیا۔ محدود اوور کے میچوں کی کوریج میں متعارف کرائی گئی جدید تکنیکوں کو جلد ہی ٹیسٹ کوریج کے لیے اپنایا گیا۔ ان اختراعات میں گہرائی سے اعداد و شمار اور گرافیکل تجزیہ پیش کرنا، سٹمپ میں چھوٹے کیمرے لگانا، زمین کے ارد گرد کئی مقامات سے شاٹس فراہم کرنے کے لیے کیمروں کا ایک سے زیادہ استعمال، تیز رفتار فوٹوگرافی اور کمپیوٹر گرافکس ٹیکنالوجی شامل ہیں جو ٹیلی ویژن کے ناظرین کو کورس کا مطالعہ کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ ڈیلیوری اور امپائر کے فیصلے کو سمجھنے میں ان کی مدد کریں۔ 1992 میں جنوبی افریقہ اور بھارت کے درمیان ٹیسٹ سیریز میں ٹیلی ویژن ریپلے کے ساتھ رن آؤٹ اپیلوں کا فیصلہ کرنے کے لیے تھرڈ امپائر کا استعمال متعارف کرایا گیا۔ بعد میں تیسرے امپائر کے فرائض میں توسیع ہو گئی ہے جس میں کھیل کے دیگر پہلوؤں جیسے اسٹمپنگ، کیچز اور باؤنڈری کے فیصلے شامل ہیں۔ 2011 سے تھرڈ امپائر کو ورچوئل ریئلٹی ٹریکنگ ٹیکنالوجیز جیسے ہاک آئی اور ہاٹ اسپاٹ کی مدد سے LBW سمیت امپائرز کے فیصلوں پر اعتدال پسند جائزہ لینے کے لیے کہا جا رہا تھا، حالانکہ اس طرح کے اقدامات اب بھی کچھ متنازع کو آزاد نہیں کر سکے۔ گرم تنازعات سے فیصلے 45